الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیزوں بزرگوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ پریشانیوں کا، مصیبتوں کا اور آزمائشوں کا دور ہے. ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی اور تکلیف کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے. زندگی خوشحال نہیں، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہے. اسی لیے آج کی گفتگو میں قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، زندگی کے اندر اطمینان اور سکون پیدا کرنے کے لیے جو اصول ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. پہلا اصول جو زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، زندگی کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. لیکن یہ ایمان محض دعوے کی حد تک ہے. ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم عمل صالح کرتے ہیں. یعنی ہم ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آنے کے بجائے، زندگی کے اندر اطمینان آنے کے بجائے الٹا ہم مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. من عمل یعنی جس نے بھی نیک عمل کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی مرد ہو یا خاتون ہو، جو بھی نیک عمل کرے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مؤمن، کہ وہ ایمان کی کیفیت کے اندر ہے، ایمان لانے والا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو بہت اچھا اور حیات طیبہ بنا دیں گے، اچھی زندگی کے اندر اور خوشحالی والی زندگی کے اندر تبدیل کر دیں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرو گے تو تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی کی کیفیت پیدا ہوگی، خوشحالی آئے گی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، صرف یہی نہیں کہ زندگی خوشحال بن جائے گی، بلکہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی، دنیا کے اندر انہوں نے جو کچھ اعمال کیے ہیں اس کے بدلے آخرت میں ان کو اچھا اور عمدہ بدلہ عطا کریں گے. یعنی دنیا کی حد تک صرف زندگی خوشحال نہ ہوگی
بلکہ آخرت کے اندر بھی سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوگی۔ تو عزیزو، یہ پہلا زندگی کو خوشحال بنانے کا اصول قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نیکی کے کام بھی کریں، برائیوں سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ کس طرح اچھے کاموں کی طرف آتے تھے، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی بات کا حکم دیتے وہ فوراً اس کام کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر کے اوپر موجود ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر اجلسو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اجلسو کا عربی زبان میں ترجمہ ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی کے گیٹ کی طرف پہنچتے ہیں، دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تو وہیں اجلسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی وہ اس قدر عمل، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی کلمہ جاری ہوتا تو وہ فوراً اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتے۔ تو عزیزوں، ہمیں بھی ایسے ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے، یوں ہی عمل صالح اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عمل صالح کے جس کے حوالے سے فرمایا کہ جنت ملے گی عمل صالح کے نتیجے میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی توحید کے ساتھ گزاریں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے گزاریں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی خالق نہ مانیں، کسی کو بھی رازق نہ مانیں، کسی کو بھی سمیع و بصیر نہ جانیں۔ وہی علیم و خبیر ذات، وہی سمیع و بصیر ذات، وہی سب کچھ عطا کرنے والی، وہی عزت دینے والی، وہی رزق دینے، وہی ہر چیز پر نگاہ رکھنے والی ذات۔ ہم اس کیفیت سے اگر زندگی گزاریں تو ہماری زندگی گویا کہ عمل صالح زندگی گزرے گی، ہم نیکی پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اور عمل صالح سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اسوے کو اپنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس طریقے کو اپنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یعنی آج ہم دھڑلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ نے ہمیں کیا فرمایا، کس بات کا حکم دیا، کس بات کی نصیحت فرمائی، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی ہے۔ تو عزیزوں، یہ پہلا اصول زندگی کو خوشحال بنانے کا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو ہم عمل صالح بھی کریں، نیکی کے کام بھی کریں، نیکی کی راہ بھی اختیار کریں۔ دوسرا، قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں زندگی کو کامیاب بنانے کا، زندگی کو خوشحال بنانے کا اور اطمینان اور سکون کی کیفیت میں مبتلا ہونے کا اصول ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم تقویٰ کی زندگی گزاریں۔ یعنی ہم ہر قدم پر اس بات پر غور کریں، فکر کریں کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ہم پوری کی پوری زندگی اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے گزار دیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا اور رسول اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا۔ یہ تقویٰ ہے۔ یعنی ہمارا دل اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ ہم ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، ہم ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مخرج بنا دیتا ہے۔ یعنی آج ہم میں سے ہر شخص مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا یہ حل ہمیں سکھا دیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو بھی اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، تو يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بن جائے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ رب العالمین اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا کر دیں گے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا ہو جائے، اس کی تکلیف کے اندر کمی ہو جائے، اس کی پریشانیوں اور مشقتوں اور آزمائشوں کے اندر کمی واقع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا تو معاملات سے نکلنے کے لیے آسانی کی راہ اللہ رب العالمین بنا دیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ معاملات آسان ہو جائیں گے، آگے فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم انہیں
ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جہاں سے اس بندے نے رزق کا گمان بھی نہ کیا ہوگا. یعنی رزق کی مشکل بھی اللہ رب العالمین تقوی کے نتیجے کے اندر دور کر دیں گے. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں. آسمان سے برکات من السماء والارض، آسمان سے اس کے لیے برکت نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے عزیزوں، دوسرا زندگی کو خوشحال بنانے کا اصول یہ ہے کہ ہم تقوی کی زندگی گزاریں. ہم اپنے ہر قدم پر، اپنے شب و روز میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات، چلنے پھرنے کے معاملات، اپنی ہر چیز کو اس طرح گزارے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس بات کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات کا حکم دیا اور کن چیزوں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہم ان چیزوں سے رک جائیں. تو تقوی دوسرا اصول ہے زندگی کو خوشحال بنانے کا. اور تیسرا اصول جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے زندگی کو خوشحال بنانے کا، وہ یہ کہ ہم نماز کی پابندی کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ جس کیفیت کے اندر قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے. یعنی جب بندہ اللہ رب العالمین کے حضور اپنے تمام کے تمام اعضاء کو جھکا دیتا ہے، اپنی پیشانی کو اس کے حضور، اپنی ناک کو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اس کے حضور جھکا دیتا ہے، تو وہ کیفیت اللہ رب العالمین کے سب سے قریب ہونے کی کیفیت ہے. اس کیفیت کے اندر جو بندہ اپنے رب سے کسی بات کا مطالبہ کرے، کسی بات کو مانگے، تو اللہ رب العالمین ایسی کیفیت کے اندر اس بندے کی بات کو مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پریشانی کی کیفیت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جب بھی آپ کسی مصیبت کی کیفیت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو کر نماز کی پابندی کا اہتمام کرتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے کہ وہ مشکل دور ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، اس میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے. یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک آج موبائل بن چکا ہے کہ جب تک ہم صبح اٹھنے کے بعد بستر سے اٹھتے نہیں ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر کوئی نوٹیفیکیشن آیا یا نہیں آیا. سب سے پہلے یہ بات دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج آیا یا نہیں آیا. یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ موبائل بن چکا ہے. جب تک موبائل نہ دیکھ لیں ہمیں سکون نہیں ملتا. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ کاروبار بن چکا ہے. جب تک ہم صبح اٹھتے ہی کاروبار کی طرف متوجہ نہ ہو جائے تب تک ہمیں سکون نہیں آتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرو. یہ نماز انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے. قبر میں اور آخرت میں سب سے پہلے جس بات کا سوال کیا جائے گا وہ یہ نماز ہی ہے. جو بندہ پہلے سوال کا جواب ہی نہ دے پائے تو وہ اگلے امتحان میں کس طرح کامیاب ہو پائے. اسی لیے عزیزوں، پہلے سوال کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. نماز کی حوالے سے پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ کرتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، تو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اس کا مقام ہوگا، انبیاء کے ساتھ وہ کھڑا کیا جائے گا. وہ جو بندہ نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، یعنی یہ جو بڑے بڑے جاہل لوگ گزرے ہیں، یہ جو بڑے بڑے کفر کے سردار گزرے، فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا. عزیزوں، تیسرا اصول جو زندگی کو خوشحال بنانے کا ہمیں سکھایا گیا وہ یہ کہ ہم نماز کی پابندی کا اہتمام کریں. فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز. فرمایا کہ جو بندہ درمیانی نماز کا اہتمام کرتا ہے، خصوصی طور پر درمیانی نماز کا اہتمام کرنے کے حوالے سے، اس کی حفاظت کرنے کے حوالے سے، فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام کی تمام نمازوں کا اہتمام کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کا. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. یعنی یہ نماز یہ تیسرا اصول ہے زندگی کے اندر خوشحالی لانے کا، زندگی کے اندر اطمینان اور سکون پیدا کرنے کا. اور چوتھا اصول جو ہمیں قرآن و سنت سے زندگی کو خوشحال کرنے کا ملتا ہے وہ یہ کہ ہم کثرت سے توبہ اور استغفار کریں. یعنی ہم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں. جتنے بھی ہم نے گناہ کیے، ہم میں سے ہر شخص سے گناہ ہوتے ہیں،
ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں، ہر شخص سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو اس کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے اللہ اس کی بخشش فرما۔ ہم پریشان ہیں، ہم پشیمان ہیں، نادانی میں، غفلت میں، اے اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ یہ چوتھا اصول جب آپ اختیار کر لیں گے، جو قرآن کریم کی آغاز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے استغفار کی فضیلت بیان کی ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ مغفرت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلا فائدہ استغفار کرنے کا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ آسمان سے موسلا دار بارشیں نازل فرمائے گا، رحمتوں والی بارشیں نازل ہوں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مال کے ذریعے مدد کرے گا۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص خواہش مند ہے کہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، تو جو جتنا زیادہ کثرت سے استغفار کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری مال کے ذریعے مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہاری اولاد کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے اللہ رب العالمین کھیتوں کا اضافہ کر دے گا، باغات کا اضافہ کر دے گا۔ یہ جو کھیتی باڑی کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے یہ جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں، یہ تمام کی تمام پیچیدگیاں استغفار کے نتیجے میں ختم ہو جائیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پانی کی نہریں بہا دے گا۔ یعنی جو بھی پانی کے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام مسائل استغفار کے نتیجے میں، توبہ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین حل فرما دیں گے۔ اسی لیے عزیز و زندگی کو خوشحال بنانے کا چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اس سے توبہ کریں، اس کے سامنے استغفار کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، تو اللہ ہمارے مال میں بھی، ہماری اولاد میں بھی، ہمارے دیگر معاملات کے اندر بھی برکت نازل فرمائیں گے۔ اور پانچواں اصول جو قرآن و سنت سے ہمیں زندگی کو خوشحال بنانے کا ملتا ہے وہ یہ کہ ہم دعا کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندہ جب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ یعنی ہم میں سے آج ہر شخص، بہت ہی کم لوگ ہیں جو دعا کا اہتمام کرتے ہیں، فرض نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کے بعد جو امام کی طرف سے دعا کروائی جائے ہم اس دعا کو مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی طرف سے کسی دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں کا اہتمام کرو، اور الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو وابستہ کرنے کے لیے سب سے قریبی جو ذریعہ ہے وہ یہ دعا کا ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اخلاص سے مانگی جائے، خلوص سے مانگی جائے تو یہ تقدیر کو بھی بدل کر رکھ دے۔ یعنی اس قدر طاقتور چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کا اہتمام کیجیے، اس سے مانگیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو فرما دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بے انتہا قریب ہوں۔ یعنی اس قدر قریب ہے جو ہماری شہرت ہوتی ہے، اس شہرت سے بھی قریب اللہ رب العالمین ہم سے فرمایا کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو عزیزو یہ پانچواں اصول زندگی کو خوشحال بنانے کا کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، اگر زندگی کے اندر سکون نہیں، اللہ کے سامنے بیان کر دیں۔ جو کچھ پریشانی ہے جیسے ہی آپ اللہ کے حضور رکھیں گے تو اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی طرف رجوع کر لے، اس سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے۔ تو یہ 5 اصول جو میں نے آج آپ کو بتائے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کو خوشحال بنانے کے، کہ ہم ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا صالح نہیں ہے۔ تو اگر ہم عمل صالح اختیار کریں تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہماری زندگی کے اندر خوشحالی پیدا ہو جائے۔ اگر ہم متقی اور پرہیزگار کی حیثیت سے تقوی کی زندگی گزاریں تو یجعل لہ مخرجا، یجعل لہ من امرہ یسرا، برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین سے برکت نازل ہونا شروع ہو جائے،
اللہ ہمارے معاملات کے اندر آسانی پیدا کرے، اللہ ہماری مشکلات سے ہمیں نجات کا راستہ بنا دے۔ اور فرمایا کہ نماز کی پابندی کا اہتمام، سجدے میں اللہ رب العالمین کے حضور کو گرانا۔ اور ایک روایت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو رات کی نماز ہے اس نماز کا اہتمام کرو، بالخصوص رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز۔ فرمایا کہ جو بندہ رات کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے حضور تنہائی کے عالم میں اللہ سے باتیں کرتا ہے اور رات کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کو یہ اور یہ فائدے ہوتے ہیں۔ ان فائدوں کو گنوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے جو بھی غم ہے ان غموں سے اللہ رب العالمین اس کو نجات عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی رات کی نماز کا یہ فائدہ ہے کہ گناہ مٹ رہے ہیں، درجات کی بلندی مل رہی ہے، غموں سے نجات مل رہی ہے، اور زندگی کے اندر سکون اور خوشحالی پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی نماز کی پابندی کا ہم اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں کہ ہمارے مال میں بھی برکت ہو، ہمارے دیگر معاملات کے اندر بھی برکت ہو، ہماری اولاد کے اندر بھی برکت ہو۔ ہم اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے آج کل بہت پریشان رہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے۔ جب ہم کثرت سے استغفار کریں گے تو اولاد بھی ہماری فرمانبرداری کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور پانچویں چیز بتائی کہ دعا کا کثرت سے اہتمام کرو، اس قدر اہتمام کہ اپنی تمام کی تمام پریشانیاں وہ رب کے حضور پیش کر دو تو اللہ رب العالمین ان پریشانیوں سے نجات دلا دے گا۔ مجھے امید ہے کہ جو 5 باتیں بتائی گئی ہیں ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے اور زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ان تمام باتوں کو اور زندگی کے اندر اطمینان اور سکون پیدا کرنے کے لیے ان کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا